کے اسیر مجرم پر دل بندے سب واپس کرو. ایک دادا اللہ جڑ سب دے کم سوار لائے. ایک دادا اللہ جڑ سب دے کم سوار لائے. خوشیاں دے وے غمیاں دے وے فیصلہ قرآنی. رب کو چھڑ کے کبراں پوجے ریڑا کم شیطانی. خوشیاں دے وے غمیاں دے وے فیصلہ قرآنی. رب دے تنگا بنجا بنتا دکھی دلاں سہاردا اے. ایک دادا اللہ جڑا سب دے کم سواردا اے. کل کل کائنات دا مالک اللہ اس کو دکھ سنایا کر. پر قرآن تے بن جا مسلم غیر حق نہ پلایا کر. پیر سدا دے نبی محمد پیر سدا دے نبی محمد اے فیصلہ رب سرکار کا اے. ایک دادا اللہ جڑا سب دے کم سواردا اے. خوشیاں دے وے غمیاں دے وے خوشیاں دے وے غمیاں دے وے فیصلہ قرآنی. ایک دادا اللہ جڑا سب دے کم سواردا اے. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات بریائی بڑائی تاریخ شاہی اللہ رب بات واسطے انقدر کا دار قرور سلام آقا کائنات دار امام کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین ساری کائنات کے سردار جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سبحانہ اور بالا واسطے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے دین کو مکمل فرما دیتا ہے. دین کے اندر نہ کوئی وعدہ کر سکتا ہے نہ گھاٹا کر سکتا ہے. دین کے اندر کوئی وعدہ کرے گا زیادتی کرے گا تو ایک سیدھا سیدھا الزام نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یا نبی پاک کو پتہ نہیں سی. اگر نبی پاک کو پتہ سی تو پھر نبی پاک نے چھپا کے رکھا ہے. اللہ ایک کتنا برا عمل ہے جس کو لوگ دین کا حصہ عبادیات میں لوگ کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے اس کی بات دین نہیں بن سکتی. اس کی بات دین نہیں بن سکتی. دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمایا وہی دین ہے. اس کے علاوہ کوئی دین نہیں بن سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کو مکمل فرما دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی بات زندگی کے چار ڈال شب و روز اٹھن بیٹھن سفر کرن حضر کھان پین ایماندار معاملات لین دین حتیٰ کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو نبی پاک نے بتائی نہیں. آپ نے ہر دین کی بات
بتا دیتی ہے ہوں تہاڈی اور میری کسی بڑے کی بات دین بن سکتی نہیں. اللہ نے اس وقت تک پیارے نبی کو موت نہیں دیتی جب تک اللہ نے دین کو مکمل نہیں فرما دیا. 40 سالہ نبی پاک کی نبوت کو پہلے زندگی ہے اور 23 سال اور کچھ دن کچھ مہینے آپ کی نبوت والی زندگی ہے. نبوت ملن کے بعد 23 سال کے اندر اللہ نے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل فرمایا ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات نازل دے اللہ نے پیارے نبی کے سمجھا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے تو پتہ چلیا قرآن کو سمجھنے واسطے حدیث ضروری ہے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے حدیث ضروری ہے. حدیث کے بغیر بندہ قرآن کو سمجھ سکتا نہیں. اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی کا کم بھی 10 دیتا ہے اور اس کا اجر بھی بتا دیتا ہے کہ نیکی کرو گے اتنا اجر ملے گا اتنا ثواب ملے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کو بھی متنوع کر دیتا ہے کہ اے گناہ حلال و حرام کی تمیز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دیتی ہے کہ دین کے اندر اجر ہے اے ثواب ہے. ماں باپ کی خدمت کے لیے اجر ملتا ہے نماز پڑھیے اجر ملتا ہے اللہ پر وضو کریے اجر ملتا ہے ثواب ملتا ہے نیکی ملتی ہے. اگر کوئی بندہ ایک بات یا کوئی ایسا عمل کر دے جہاں دین کے اندر نہیں انہوں ثواب سمجھ کے کر دے ہماری قسمت یہ ساری کہ اسی انہوں ثواب سمجھ کے کر دے بدعات کو خرابات کو دین کا حصہ بنا رہے اور افسوس ہے کہ اسی ہر سال نعوذ باللہ بدعت نئی تو نئی اللہ پر جنم اور نئی گناہ بچے لے رہے اور نئے طریقے کے نام بدعات کو خرابات کو پروموٹ کی جا رہے دین کو پیچھے کی جا رہے جو بات دین کا حصہ نہیں انہوں دین بنا رہے اور جو دین ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. نہ میرے محترم بھائیوں میرے بزرگوں جنی بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما جی ایسا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اما جی فرمایا نے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا جو بات سارے دین کے اندر نئی بات ہے نئی بات کو دین کا حصہ بنانا اور ثواب سمجھ کے کرنا امن ایسا فرمانے انہوں مردود کر دیتا جائے گا. اللہ بندی کی ٹوکری کے اندر سن دے گا اس کا کوئی مل نہیں پائے گا. اللہ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے بزرگوں سنت کو سمجھیے اور بدعت کے بعد نفرت کیجیے. ایک ایمان کا حصہ ہے محدثین کا اسلوب ہے کہ سنت مت مٹن کا ارادہ ہے اور سنت دینا نفرت ہے. اللہ اکبر. جو بات میں پہلے بات بیان کر دیا کہ جو بات نبی پاک نے دسی نہیں وہ دین بن سکتا نہیں تو جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتی ہے وہ دین ہے. اس کو ہٹ کے کسی بڑے کی بات کسی عالم کی بات کسی بہت بڑے پنچے بزرگ کی بات ولی کی بات دین بن سکتی. دین وہی ہے جو اللہ نے آسمان کو محمد رسول اللہ نے نازل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں بندہ سنت کے نال پیار کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نبی پاک کی سنت ہے مسواک کرنا. میں آپ کی معمولی ایک مثال بیان کر کے اپنی بات لوگوں چلانا. معمولی کی سنت ہے مسواک کرنا. السواک کو رکھنا ہمارا بالفہمی ومارا بالربی. فرمایا مسواک کرنے کے نال اللہ منہ کی پاکیزگی ہو جاتی ہے اور آسمان والا رب راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا مسواک کرنے کے نال اللہ نمازاں کا ثواب بھی بنا دے گا.
جڑی نماز کا ثواب اللہ اکبر ملتا ہے نا، جماعت کے نال نماز پڑھیے تے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک نماز پڑھی کتنی کا ملتا ہے؟ 27 نماز کا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جڑا بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ کو 45 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ تو مسواک نبی پاک کی سنت ہے. اس طرح جڑا بندہ محبت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی پاک کی سنت ہے شلوار رکھنا اوپر رکھنا نبی پاک کی سنت ہے. اکھاں نیویاں رکھنا نظر نیوی رکھنا اپنی نظر کی حفاظت کرنا پیارے نبی کی سنت ہے. اللہ اکبر بے شمار سنت کسی بھی نبی پاک کی سنت کا محبت کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے آسمان پہ رب اعلان کرتا ہے. اللہ کیا کرے جبریل جی رب جلیل فرمایا میں خدا بندے میرا محبت کرنا ہوں تو بھی میرا محبت کر. اللہ اکبر فرمایا جی اللہ کی میری بھی محبت ہے. فرمایا آسمان سے تمام روحی ملائکہ کے اندر منادی کر دے فلاں بندے کا اللہ محبت کرتا ہے جبریل محبت کرتا ہے تو اسی بھی محبت کرو. اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل کہتا ہے جبریل منادی کر دیتا ہے سارے فرشتوں کے درمیان اللہ اکبر آسمان کے پھر آسمانی دنیا کے پھر اللہ اہل زمین کے درمیان اللہ منادی کروا دیتے ہیں فلاں بندے اللہ محبت کرتا ہے جبریل محبت کرتا ہے آسمان والے محبت کرتے ہیں اور آسمان دے ملائکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بندے محبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر القا کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں بندے کے نال اللہ محبت کرتا ہے جبریل کرتا ہے اللہ پر آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں اہل زمین کے لوگ محبت کرتے ہیں. اللہ لوگوں دیا محبتوں اور توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. کیوں؟ فرمایا وہ بندہ میں محمد کی سنت کے نال محبت کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شروع کی 2-4 نبی پاک کی حدیثاں سنا دیا پھر انشاءاللہ بات کو آگے چلا دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے سردار پیغمبر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یعجب ربک من راعی غنم فی رأسی شزیہ الجبل یحدث بالصلاة ویصلی فیقول اللہ عز وجل انظروا الى عبدی هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني قد خبرت لعبدي وأدخلته الجنة. سبحان اللہ. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک بندہ جنگل بیابان کے اندر بکریاں چرا رہا ہے اللہ پر پہاڑ کی چوٹی دے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اگر پہاڑ تو نیچے اترے اللہ پر اتنی نماز جاتی ہے اللہ پر اگر اوپر نماز پڑھے تو اللہ پر کوئی جماعت کروانے والا کوئی نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ پر یا جب ربک من راعی غنم فی رأسی شزیہ الجبل اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک اس بکریاں نے چرائے دے تعجب کرتے ہیں اللہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ شکرا کرتے ہیں. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنگل بیابان کے اندر پہاڑ کی چوٹی کے اذان کہتا ہے اذان کہہ کے تکبیر کہہ کے نماز قائم کرتا ہے کلمہ نماز پڑھتا ہے. ایک بات اللہ نے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین
آسمان دے فرشتیاں کو حکم دے دیتے ہیں فلاں میرا بندہ فلاں پہاڑ دی چوٹی دے نماز کرنا پڑ رہا ہے، جاؤ جاؤ آج میرا بندہ امام ہے، تسی مقتدی بن جاؤ، تسی جا کے مقتدی بن جاؤ۔ اللہ پر نبی پاک نے فرمایا اللہ جتنے تحت نگاہ تک ایک سب نہیں دو سب نہیں تحت نگاہ تک فرشتے اللہ پر اتنے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اللہ پر اتنی امامت کے اندر اتنی اقتداء کے اندر فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ۔ اللہ کے پیارے توکل فرمانے دے، اللہ کہنے دے او میرے ملائکہ فرشتے دیکھو نا میرا بندہ انہیں اذان کہی ہے نماز پڑھ رہا ہے، فرمائے بندہ یخاف منی میرے کو ڈرتا ہے، قد غفرت لعبدی اللہ پر فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے تے اپنی جنت کا داخلہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا پیارا عمل ہے، جنگل بیابان کے اندر اکیلا اذان کرے، اکیلا نماز پڑھے، فرشتیاں کی قطاریں مگر لگ جاتی ہیں، اللہ میرے کو معاف بھی کر دیتا ہے تو جنت کا داخلہ بھی دے دیتا ہے۔ اور فرمایا میں اس کو چڑھائے دلال میں اللہ محبت کرنا ہو جاؤ جیڑا نماز پڑھے اللہ کی طرح محبت ہے، جیڑا نبی کی سنت نال محبت کرے اللہ کی طرح محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک کا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ کیا جو میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فرمایا اگر تسی چاہتے ہو اللہ کا محبت کرے فَاتَّبِعُونِی میں محمد کی اتباع کر لو یحببکم اللہ اللہ بھی تمہارا محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نال پیار کریا کر، بنداون نہ کر، سنت انسان کو سیدھے رستے تے چلا کے رب کی جنت کی طرف لے جاتی ہے تے جڑی بدعت دے بندے کو گمراہ کر دیتی ہے، اللہ کے رستے کو ہٹا دیتی ہے۔ اور ہمیشہ بات یاد رکھو نبی کی سنت تے عمل کرو گے اللہ پر نبی کی سنت ہے سلام دے روزے اللہ کے نبی سلام کے اندر روزے رکھیا کرتے اللہ پر ابا جی ایسا فرما دیا نے نبی پاک سلام دے روزے اللہ پر یا آپ نے کو روزے نہیں ہوتے آپ روزیاں کی کلائی سلام دے مہینے کے اندر دے دے ابا جی ایسا فرما دیا نے میں سب نالوں زیادہ نفلی روزے اگر رکھتے ہیں نبی پاک نے دیکھے سلام دے مہینے کے اندر رکھتے ہیں دیکھا سبحان اللہ۔ اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات منایا کر دے اور بھائی شب برات نبی پاک منایا کر دے نبی پاک روزہ رکھا کر دے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کو اس مہینے کے اندر معاف کر دیتا جاتا ہے لیکن ایک وہ بندہ جہاں شرک کرنے والا اور دوسرا وہ بندہ جنہ مسلمان مومن بھائی دے بارے دل کے اندر کینہ ہے بغض ہے حسد ہے فرمایا ایک نہ دو بندیاں کو سوا اللہ سارے لوگوں کو معاف کر دینا ہے۔ اللہ اکبر اس مہینے کے اندر اللہ اکبر اور کیا ہے اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا
اللہ کے نبی جی تسی زیادہ روزے شعبان کے مہینے کے اندر کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں عمل پیش دینے کہ میں محمد پسند کرنا ہوا جو میرے عمل اللہ کے ہاں پیش ہو میں محمد روزے کی حالت کے اندر ہوں. سنن ابن ماجہ بھی صحیح سند نال حدیث ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی صحیح سند نال حدیث آتی ہے. اس کے علاوہ نبی پاک نے کوئی کنیا کا اہتمام کیتا، کوئی بھی دال چاول کا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ پوری کا اہتمام کیتا نہیں. خاص کر اللہ پر اس مہینے کی نسبت کے بعد عمل کرنا کہ نبی پاک نے کیتے یا نبی پاک نے کیتا نہیں تو پھر نبی پاک کے الزام لا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک کو رہ گیا سی تو میں کر رہے ہوں. یا ایک کتنا بڑا الزام ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک نے خیانت کی تھی نبی پاک نے دسیا نہیں. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا بلغ عنی فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جڑا ایتھے موجود ہے جڑا ایتھے موجود نہیں، جڑا موجود ہے وہ ذمہ داری ہے، جڑا موجود نہیں وہ تک میری بات کو پہنچا دو. لوگوں کیا میں دین سارا پہنچایا؟ فرمایا جی اللہ کے رسول کی گواہ ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پہ کما بیش 1,44,000 صحابہ کرام کو میرے نبی خطبہ دینے آ گیا. صحابہ میں محمد کی بات اللہ نے جو میرے دل نازل فرمایا صحابہ میں من وعن اللہ کے پیغمبر نے وہ بات تھوڑے تک پہنچا دیتی ہے. اور تھوڑی ذمہ داری ہے جن تک دین نہیں پہنچ رہا ہو تک کچھ دین پہنچاؤ. اللہ نے نبی نے کوئی کسر چھوڑی اور نہ نبی پاک نے دل دیکھا نہ رات دیکھی. اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دل دیکھا نہ رات دیکھی اور نبی پاک نے دین کو پہنچایا. تیرے میری خاطر نبی پاک نے کتنی محنت کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر نہ دشمنی کا ڈر رکھے، نہ جان کی پرواہ کی ہے، نہ مال کی پرواہ کی ہے، نہ اولاد کی پرواہ کی ہے، نہ برادری کی پرواہ کی ہے. جو اللہ نے نازل کیتا ہے حکم دیتا ہے سونے نبی نے وہ پہنچا دیتا ہے. حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے معاملے کے اندر اللہ اکبر بات آ گئی ہے. سنت کی اہمیت اور غیرت اللہ اکبر اس بندے کے دل کے اندر ہو سکتی ہے جڑا سنت سے چلنے والا ہے، جڑا بدعت خرافات کے پیچھے لگنے والا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر وہ پھر ایک گل نہیں رہتا، وہ پھر اللہ اکبر در در دیا ٹھوکرا کھاتا کھاتا آخری ٹھوکر پہ لگ دیے جہنم کے اندر جا پڑتا ہے. تو سنت فاستمسک بالذی اوحی الیک فانک علی صراط مستقیم. انس قرآن کہتا ہے نبی کی سنت کو اپنا لے اللہ کی قسم ہے اللہ جنت عطا کر دے گا. 10 بدعات کے پیچھے خرافات کے پیچھے لگے گا اللہ پر گمراہ ہو جائے گا. گمراہی ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ اکبر روحوں کو بخشان واسطے اس مہینے کے اندر خاص اہتمام کیا جاتا ہے، قبرستان جایا جاتا ہے. نہ میرے بھائیو اللہ پر روٹین وائز تسی چاہتے کرو صدقہ کرو، روٹین وائز کرتے ہو کرو، لیکن خاص مہینہ کر کے کرنا یہ نبی پاک کی سنت نبی پاک نے دسیا نہیں. اللہ اکبر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لومۃ لائق اللہ کے نبی نے کسے کی پرواہ کی تھی؟ کسے مرامت کرنے والے کی مرامت کی پرواہ کی تھی. حتیٰ کہ چاچا نے آپ نے کیا چاہو بھتیجے تیری تو جی جائیداد چاہنا ہے وہ مل ہے جی اور میں چاہنا شادی کر دے دیا تی آ ذرا ہاتھ ہورا رکھیا کر. میرے نبی نے فرمایا چاچا ایک کاتے چاند ہوئے ایک کاتے سورج ہوئے محمد ٹکرا دے گا لیکن رب دی کوئی تو بعد آئے گا نہیں آئے. اللہ اکبر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منی کائے اللہ اکبر کہ اونا جیسا دنیا کے آیا اونا جیسا دنیا میں آیا نہیں. اللہ اکبر سونا جگ دشائے وہ ممایا
وندن دنیا دے غم آیا سونا جنگ تے شاہ او غم آیا وندن دنیا دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندی اصل آقا آئے تے بچیاں قیدی اصل تیرا اوڑا ساڈے کم آیا بندن دنیا دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی ظلم چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا بندن دنیا دے غم آیا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اور لوگوں اللہ پاک نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے دین کو عمل فرما دیتا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا دین کے اندر نہ باتہ جائے نہ کاٹا جائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا بندہ میرے سنت کو چھوڑ کے بدعت کی طرف جائے گا گمراہ ہو جائے گا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما کی آشا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیکھ کوئی بھی عبادت ہے اللہ پر کوئی بھی عمل ہے عمل کر تو ڈالے ایک دو باتاں سے دل میں رکھا کرنا ایک بات ہے ایک عمل کر رہا ہوا کتنے واسطے کر رہا ہوا کبھی ذات واسطے کر رہا ہوا لوگوں کو خوش کرنے واسطے کر رہا ہوا یا رب کو خوش کرنے واسطے کر رہا ہو ایک بات اس کو ذہن میں رکھنا کوئی بھی عمل کر رہا کیا کہ اے عمل میرا کر رہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی رضا واسطے کر رہا اور دوسرا کام دوسری بات جو ذہن کے اندر رکھوانی ہے اے میرا کام کر رہا ہوا عبادت کر رہا ہوا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوا اس تے نبی پاک نے سنت دی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی ہے ان میں سنت دی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دسیا ہے ثواب کا کام بھی نبی پاک نے ہر نیکی کا کام دس گئے ہر گناہ کو متنبع کر گئے اللہ اکبر اگر یہ ثواب ہے پھر مسئلہ ہوئے گا کہ ادھر ثواب کتنا ہے دو رکعت نماز پڑھو نبی پاک نے فرمایا دو رکعت نماز مثال کے طور پر تسی جمعہ پڑھن آئے ہو اے بات آپ زیادہ سمجھ آئے تسی جمعہ پڑھن آئے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جڑا بندہ جمعے والے دن اللہ پر نہاتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے نبی پاک نے فرمایا وضو کرتا ہے پیدل چل کے مسجد کی طرف آتا ہے اللہ پاک ایک سال کے روزیہ کا ان کو ثواب عطا کر دیتے ہوئے ہر قدم کے بدلے اللہ ثواب عطا کر دیتے ہیں ان وجہ مقابل کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اللہ پر ادھر ثواب کا ثواب اور سب نے ثواب کی اگر نہیں میرا مطلب ہے دین نہیں اللہ وہ دین ہے نہیں اگر میں دین ہے ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر ثواب دوسرا ہوئے گا اتنا ثواب کوئی بھی انسان دیکھو اس نے وضو کیتا ہے نبی پاک کی سنت ہے وضو کیتا ہے وضو کرنے لگا اللہ نہ کرنے کے نیچے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے جب تک دیار کو دروازے کھول دیتا ہے اللہ کہنے نے میرا بندہ جڑے مرضی دروازے دے تو گناہ ہو جائے بات ختم اگر اللہ پر وضو کرنے ہویا کوئی بھی بندہ وضو کرنے ہویا نبی پاک کی سنت ہے بسم اللہ پڑھنا کلیہ درمیان سلام کرنا حد کرنا کولی کرنا تین باری کولی تمن بجا وستن شاکا وستن سنا ناک دے اندر پانی چڑھانا اور ناک کو چاڑنا اور تین بار منہ بولا وخل میں بینر اصحابی اور
انگلیاں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، اور بازو اپنا کلیہ تک 3 مرتبہ دھونا، اور سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا 3 دفعہ، نصف ساق نصف پجلی تک، اللہ اکبر، انگلیاں کا خلال کرنا، ایک ہے سنت۔ تے جڑا بندہ سنت کو ہٹ کے کہتا ہے یہ نبی پاک کو رہ گیا سی، نعوذ باللہ، میں ہن عمل کرنا ہے، سر کا مسح کرتا ہونا، اے گردن کا مسح کرتا ہے، وہ کی یہ دین کے اندر وعدہ، دین کے اندر وعدہ، تے دین کے اندر وعدہ پیاروں جائز نہیں۔ حدیث پاک کے اللہ کے نبی نے فرمایا وضو والے اعضاء 1 باری 2 باری دھونا سنت ہے، 3 باری دھونا سنت ہے۔ جڑا اس کو اگے بولے گا وَتَعَدَّى وَتَعَاهَدَ، اس نے زیادتی کی تھی، حد پار کی تھی، وَظَلَمَ، اور نے ظلم کیتا، اور اگلی حدیث کے بدلے انہیں گناہ کیتا۔ وضو والے اعضاء 3 باری تو ہو سکتا ہے، 3 والا تو اڑتے جائے گا کہ یہ دین کے اندر وعدہ اے جائز کار بندہ سمجھ کے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک بندہ نماز پڑھ رہے تھے میدان کے اندر، عید کے میدان کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کی کرے؟ فرمایا وہ لوگ پڑھ رہے، فرمایا میں محمد نے پھر نہیں پڑھے، ایک 2 لفظ تیرے جہنم کے اندر لے جان واسطے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو میں محمد کی سنت کو چھوڑ رہے، اللہ کے نبی نے جا کے پہلا خطبہ دیتا ہے، پہلے نماز پڑھی ہے پھر خطبہ دیتا ہے، ایتھے نبی پاک نے نفل پڑھے نہیں، اور یارو جتنے میرے نبی نے جو عمل کیتا ہے وہ کیتا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگلی حدیث سنیے، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ سنت نیت کو مثال دیے اور بدعت دینا نفرت، اللہ پر یہ اللہ کی رضا واسطے نفرت ہے۔ کیوں؟ اسی چل رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ خالق ہے، راج اللہ کا ہے، رواج محمد رسول اللہ ہے، اس کو ہٹ کے سی ادھر ادھر چل سکتے اور پیارے چل سکتے نہیں۔ مثال کے طور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دینا، میں مثال کی بنیادی نہیں دیا، دین کی مثال دیا گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں کو نہ کریا کرو، دوپہر ویلے اللہ کے نبی کا حکم ہے کیا کریا کرو؟ قانونا کریا کرو۔ مثال قانونا کرنے والا بندہ، ایک بندہ دوپہر ویلے سونا، قانونا کیوں کہتے ہیں؟ دوپہر ویلے سونے ہو، ایڑا بندہ دوپہر ویلے سو جاتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت سمجھ کے سو جاتا ہے۔ ایک بندہ وضو کر لیتا ہے، نفل پڑھن لگ پیتا ہے، اور ایک رسول نفل پڑھنا سواب ہے کہ نہیں؟ اجر ہے اور رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، اللہ پر قانونا پیغمبر کی سنت ہے، قانونا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ پر۔ اور قانونا ایک بندہ کر رہے، آرام کر رہے، سو رہے، ایک بندہ سو رہے، ایک بندہ نفل پڑھ رہے، افضل کیا ہے؟ اس کا تو میں نے بتاؤں کیوں بھائی، کیوں پیارے سونا کے نفل پڑھنا یا نفل پڑھنا افضل جی ہے؟ سونا کیوں افضل ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ٹائم میں کوئی بھی عمل اتنی اہمیت کا حامل نہیں جتنی اہمیت کا حامل ہے سونا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، سنت کو سمجھیے۔ کوئی بھی بندہ سواب سمجھ کے کوئی عمل کرتا ہے، یہ بات یاد رکھ لے، وہ گمراہ ہو واسطے ایک کافی ہے کہ وہ دین کی بات نہیں، وہ کہتا ہے دین ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بدعت کو، سنت کو چھوڑ کے بدعت کو اپنانے والا بندہ اس بد کردار عورت کی بدتر ہے جو عورت اپنے جسم کو بنا کی زینت بنا
کے اپنے جسم فروشی کا کم کر دی ہے اور پیسہ روپیہ کمان دیں گے. فرمایا وہ میرا کوئی بدترین ہو بندہ جڑا سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اپناتا ہے. اللہ. تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی کی سنت کو چلیے جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. کوشش کرو جمعرات کا سوال کا روزہ کیا جائے. جمعرات کا روزہ فرمایا کہ اللہ کے عمل بے شدہ. سوال والے دن فرمایا میں محمد ایک دن پیدا ہوا ہوا جن وجہ کر کے میں روزہ رکھنا ہوا. اللہ پر اس سنت عمل کیتے جا. اللہ پر اپنے دلوں کی نفرت قدورتا ختم کی دیا جا. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیتا ہے وہی کیتا جائے گا. وہ دیکھو حق کے وعدہ کاٹا جائے نہیں ہے نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، اور لوگوں میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی. کی قالا ومن ابا، فرمایا کہ جنت جان تو انکار کر دیتا. صحابہ کہتے ہیں نبی جی بھلا کیڑا بندہ جنت جان کو انکار کرے گا؟ آخر فرمایا قیل ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جن نے میری اطاعت کی تھی، فرما برداری کی تھی، انہاں سونا بھی سنت کے مطابق ہوئے، اٹھنا بھی سنت کے مطابق ہوئے، انہی چال ڈال بھی سنت کے مطابق ہوئے، انہی عبادت بھی سنت کے مطابق ہوئے، انہی نماز بھی عبادت جو سنت کے مطابق ہوئے، اللہ پر انہوں وضو بھی سنت کے مطابق ہوئے، حج عمرہ زکات روزہ قیام سیام اللہ پر سنت کے مطابق ہوئے. انہیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا صبر کرنا لیل و نہار زندگی کے صبر ہو نبی کی سنت کے مطابق ہوئے. فرمایا گویا کہ میں جنت جانتا اللہ پر اقرار کیتا کہ جن نے میں محمد کی سنت کو ہٹ کے عمل کیتا گویا کہ انہیں جنت جان تو انکار کیتا. اللہ. تو میرے محترم بھائیوں میرے بزرگوں اللہ اکبر نبی دی سنت تے چلیے. اللہ اکبر. دیکھو نا میرے نبی دی کتنی پیاری سنت ہے. اللہ کے نبی جو سفر کریا کر دے، اللہ کے نبی رستے دی دائیں سائڈ تے چلیا کر دے. یار کون نے کتنے باتیں دسیاں نے یار کون عمل کرے گا؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی دائیں سائڈ تے چلیا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کی سنت نہ پیار کریا کر. اما جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نبی باپ بڑا اور پیارے انس رفع دان کرنا میری سنت ہے، آمین درجہ کرنا میری سنت ہے، سینے کے حق کرنا میری سنت ہے، پاؤں ملانا سنت ہے. دلوں صاف کر دینا، حسد بغض کینہ کر دینا. اور پیارے نس اے میں محمد کی عظیم سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کیا کرنا ایک جان میرے کولے صلی جان کو آقا دے قدماں تو ہر جان لٹا دیوا ایمان بتاون لئی ایک رات سنا دیوا. اور میرے پیر محمد نے گل مک دی مکا دیوا. آقا دی محبت دی کیا مثال ہوئے، نعرہ لا کے مسوڑے دا کائنات ہلا دیوا. ایمان بتاون لئی ایمان بتاون لئی ایک رات سنا دیوا. اور بدتا ول نہ جاوی میرے پیر دلا چھڈ کے، اور بدتا ول نہ جاوی میرے پیر دلا چھڈ کے. اے رن دارن جاسے اے رن دارن جاسے تنوے کسنا دیوا. میرے پیر محمد نے گل مک دی مکا دیوا.
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ میں محمد دی سنت تے عمل کردا ہے قیامت دے نزدیک سنت تے عمل کرنا اوکھا ہوئے گا اگ دا انگارا ہاتھ تے رکھنا سوکھا ہوئے گا سنت دے لوگ نہیں چل رہے نبی دے طریقے دے نہیں چل رہے اللہ پر اپنی خوشی غمی شادی اللہ پر نبی دی سنت دے مطابق کر دے نہیں اللہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق نہیں کر دے کوئی بھی دیکھو اب غمیاں دے اب خوشیاں دے کتنے خراب بات کیتے جاتے ہیں اور پھر جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے یا معاملات بگڑ جاتے ہیں کام بگڑ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہائے کاش احمد نہ کر دے یا پہلی نہ کرو پہلی نبی پاک کی سنت کے مطابق سادگی والی زندگی کو بناؤ پھر کہتے ہیں نظر آ گئی قرآن کی نظر آ گئی وہ یار نظر ہی لگنی سی تو تمہارے بعد تمیزی اللہ برباد کی تھی رکھا اب کہیں نہ خوشی ملے اب ادھر کی شادی کر رہے کہیں جات زمیندار ماشاء اللہ 2 کلو بیچ لے تھی کی شادی کر رہی قلعہ بیچ لیا فوٹر کا بیاہ کر لیا وہ اتنا میرے بڑے پیارے عزیز نے تے اونا اگے کوئی سادے کپڑے ہوندے سن پاٹے پرانے کپڑے ہوندے سن تے کوئی ٹوٹی جی موٹر سائیکل ہوندی سی تو گرارا چلدا رہندا خیر انہاں کو 2-4 دن ہوئے نے سوٹ بھی چٹا چنگا بہترین ورلڈ موٹر سائیکل تے میں ویکھ کے کیا لگدا ہے جٹ والے 2-4 کلے ٹپکا دیتے ہوئے تو میں کہا میرا حبی تعلق کیوں مدد نہ کر میں کہا جب جب حبی پاک تو بعد ہوئے گا یہ محمد نہ دے انہیں کوئے ریل چڑی اچھا وہ منو کہنے لئے وہ میرے عزیز صاحب تو منو کہنے لئے حبی تُسی بڑا فیصلہ ہے اچھا وہ موٹر سائیکل میں پورو گزرے انہوں ڈاکے آگے لئے جوانا آج کل کی کرنا ہے پتر کی شادی کی دی ہے پھر انہوں 2 کلے زمین بیچی میں کہا میری بات سچی ہوئی الحمدللہ اب ایک نا یہ بات بھائی موٹر سائیکل چلا پھرتا ہے چٹا سوٹ پائی کر رہا ہے انہیں 5-4 کلے رگڑ دی تھی اللہ اکبر اور میرے بھائیو میانا علی اللہ کو بڑی پسند ہے نبی کی سنت سادگی ہے سادگی اللہ کے نبی نے سنت آپ کو دیتا ہے سادگی اللہ اکبر بے تحاشا ساڑھے دل کو ساڑھے پھوڑے اٹھوانا روان ساڑھے کنے پیارے بھائی نے اللہ تعالیٰ نے ہم سلام کر کے سی دعا بھی کرتے رہے لیکن دکھ والی بات ہے کہ اللہ معاف فرمائے ساڑھے اجنے بھی بڑے لوگوں نے ماشاءاللہ پیسہ اللہ نے دیتا ہے یا والی مانا جو کوڑیاں دی توڑ دے اندر پیسہ ضائع کر رہے ہیں یا شادیاں دے ایک دوسرے کو دیکھ کے چڑھ کے پیسہ سوٹی جا رہے ہیں پتہ نہیں نہ کوئی حرام دے میرے اللہ معاف فرمائے یار اللہ نے نعمت کی نعمت کی قدر کرو تو لوگوں نے پیارا کرنا سنتے ہو کسی غریب کی شادی کروا دو اور کسی مسجد مدرسے میں لا دو اور کسی عالم پہ خرچ کرو سادہ پیسہ کتنے خرچ ہو جائے اللہ معاف فرمائے تھوڑی دیر پہلے ایک سال ہے خدا کی شادی ہوئی ہے انہوں کجریاں لے آ دیا کہ پھر اللہ اکبر ماشاءاللہ 10 دے سن 15 لاکھ روپیہ ہے تیرا خود سن دیا بات تیرے ہیں بھائی ساڑھے کو 15 روپیہ کا حساب نہیں ہے تیرے کو 15 لاکھ کا حساب تو دے لینا کیا مطلب نہ میرے بھائیو اللہ کو ڈرو اللہ کو ڈرو ان کی طرف نہ لے کے جاؤ اپنے آپ کی بربادی ہے مال اللہ نے دیتا ہے ای لم تشرعوا فیما بدعوا اللہ نے پوچھا ہے اے مال کتوں کمایا کتنے خرچ کیتا اتنا سوال ہو گئے فضول خرچ ہو گیا کہ پہچان اللہ اکبر اللہ کی عبادت کے اندر جواب کا ہونا ہے ایک درد ایک درار ایک روپیہ صاحب بڑا مشکل ہو جانا ہے اتنا روپیہ پیسہ ضائع کرنے نہ اللہ نے دیتا ہی اور صحیح استعمال کر میں ایک دعا کر دینا تجھے پوچھی آپ نے کہہ رہی ہے یا اللہ نعمتاں کی قدر کر کے انہاں نعمتاں کو صحیح استعمال کرو دی توفیق عطا کر غلط نہ کرو میرے بھائی نہ کرو اللہ کو کرو کروڑوں روپے اللہ غور فرمائے آپ اسی کو دیکھ لو اللہ پر محرم آئے گا کروڑوں روپے اللہ پر صدقہ کی نظر ہوگی پھر ربیع الاول آئے گا کروڑوں روپے اللہ پر صدقہ کی اور گزارا کی زینت بن جائے گا یار کسی غریب کا بھی خرچ کر لو کسی مسجد مدرسہ کا خرچ کر لو اور کسی غریب یتیم بچے کی شادی کروا دو اللہ راضی کر لو
اللہ پر اور نہیں کہ کسی غریب کو بڑا نہ بھیج دے اللہ کوئی نیکی کا کام کرو ثواب کا کام کرو سوشل میڈیا پہ صرف ویوز حاصل کرنے واسطے لائک حاصل کرنے واسطے اللہ پر اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے واسطے لوگ پتہ نہیں کہ کوئی کٹیا کی نماز کر رہا ہے کوئی کوڑیا کی نماز کر رہا ہے کوئی کدھرے کر رہا ہے کوئی کدھرے کر رہا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھوڑا رکھنا چاہیے تو کوئی کے خلاف نہیں لیکن نبی پاک کی سنت حدیث بھی سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گھوڑا رکھنا ہے کوئی چارہ پاتا ہے پانی پاتا ہے حتیٰ کہ کوئی وقت گوبر سننا ہے فرمایا قیامت والے دن ان بھی واسطے اجر بڑھ جائے گا کیوں وہ گھوڑا کی جگہ رکھا ہے جہاد واسطے کدھر واسطے جہاد واسطے تے فرمایا ایک نے گھوڑا رکھا ہے وہ گوبر بھی سنتا ہے اور پانی بھی بناتا ہے چارہ بھی بناتا ہے تے فرمایا قیامت والے دن ایک گوبر بھی ایک چارہ بھی ایک پانی پلانا بھی وہ کے واسطے بوجھ بن جائے گا یہ بڑا صرف جڑا نمائش واسطے رکھا ہے صرف جڑا گھوڑ دوڑان واسطے رکھا ہے جڑا صرف فخر واسطے رکھا ہے لوگ ہی کہیں نواب آدمی ہے آج کل کے اندر جتنے گاڑی کو گھوڑا بنایا وہ نواب آدمی ہے لوگ یہ نوابی جب جائے گی یار کب فرشتے دل پوچھیں گے کہ تیرا نواب ہونا کدھر گیا ہے اللہ ڈر کرو اللہ فضول پیسہ نہ ضائع کرو فضول خرچی اللہ کے نبی کو ناپسند ہے اللہ کے نبی پسند نہیں سن کریا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نفرت کریا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نمون نمائش اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے اللہ پر کپڑا اچھا پہننا چاہیے سنت ہے اللہ کے نبی کی اللہ پر صحابہ نے کیا اللہ کے نبی کا تکبر ہے کیا کہ بندہ کپڑا اچھا پہنے جوتا اچھا پہنے ایک تکبر ہے فرمان نہیں ایک ہی ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تے تکبر ہے وباطل الحق کی وغمط الناس حق باطل کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر کرنا کیا جاتا ہے کہیں پر جھگڑا کیا ہے یار سونے کی روٹی کھانا اللہ کے نبی نے منع کیتا ہے وہ تکبر کرتا ہے جو کوئی انسان کا نہیں پتا ہو تسی کیڑی دنیا میں رہ رہے یار ٹھیک ہے سب نہیں پتا ساڈے بارے میں جو مرضی کہہ لیکن ہے وہ حرام ہے حق باطل کو ٹھکرا دیتا دوسرا سونا مرنے واسطے ویسے حرام ہے پہنتا ہے اور بڑی دیدہ زندگی نہ پہن کر کہنا تو کیا ہے یار کرے توحید پایا نبی کی سنت نہیں شرک ہے توحید کی منفی کر رہے ہیں ایک دادا شفا دینے واسطے شفا دینے والی ذات کے اللہ کی ذات ہے وہ کہنا نہیں وہ انسان میرے پیر نے دم کر کے دیتا میرے بھرا نے دم کر کے دیتا میرے بھرا اس پتہ نہیں پیر کو سنت کا پتہ نہیں پتا نہ نماز کا پابند ہے میں تو کہنا جب پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا قرآن کی تلاوت نہیں کرنا انہیں کوئی ذات میں دم کرانا حرام ہے شرک ہے بچو دم ویروध کرے جنا نبی کی سنت کو جانتا ہے جنا سنت کا پابند ہے جنا قرآن حدیث کی سمجھ رکھتا ہے قرآن آتا ہے حدیث آتی ہے آج کل ماشاءاللہ مقرر میں بڑی داد دینا ہوا حکومت پنجاب کو کہ انہوں نے انہوں کے خلاف کریکٹ ڈاؤن کیتا ہے کہ جتنے بھی کوئی جانی پی لگے وہ لب اور سی سی ٹی کا نظر کر دے میرے چلو یا وہ فارغ کرا دے میرے یا وہ چوکے گام کر دے بڑا عمل کر دے میں پنجاب حکومت تیری عظمت کو سلام کر دیا کیوں آئیوں نے جانے کینا کہ ختم ہو جنہیں عزتہ دے رہے مار دے رہے ایمان دے رہے محترم بھائیوں میرے بزرگوں میری کسی نے نفرت نہیں لیکن کرو چھلنا تمیز پیارے نبی کی سنت نہیں سنت اللہ کے نبی درد جتیوتی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تیل مرتبہ پڑھ کے تو بطو آدینا بریقہ نبادینا ورسمہ وسطیم ہوگا بِإِذْنِ رَبِّنَا اللہ کے نبی دعا پڑھے سید بخاری کے اندر حدیث آتی ہے نبی کی سنت ہے جتنے درد ہوئے وہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ تینواری پڑھیے ساتھ ماریے دعا پڑھیے 15 منٹہ بعد شفا نہ ملے میں ذمہ دار سنت تو عمل نہ کر سنت میں دعا دینا تو سنت عمل نہ کرے گلے تمرید بھی لٹکائی رکھے تے اللہ پر شرک نے بھی بیڑا غیب کی رکھے تیرے دل میں شفا نہیں ملتی تیرا توکل رب دے نہیں ہے تیرا بھروسہ رب دے نہیں ہے انس عمران جڑے دل کا پیدا ہویا ہے انہاں توحیداں دے بھی خلاف چلدا ہے نہ پیراں دے بھی خلاف چلدا ہے اج تک اخبار نہیں پیا اللہ دے فضل کر کے
میں میرا چاہنا دے جاؤ اللہ کے فضل جب تک میں سنت پہ عمل کرتا رہوں گا انشاءاللہ تم میرا حق وار نہیں پا سکتے. کیوں؟ سانو سنت نال پیار ہے. اللہ کے نبی کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت نال نفرت کیجیے, شرک نال نفرت کیجیے, توحید نال محبت کیجیے, سنت نال محبت کیجیے اور سنت نال اپنی زندگی کے اندر لائیے. یار سارے واسطے دین تے چلنا مشکل کیوں ہے؟ اسی سنت تے چلتے ہی نہیں, دین تے چلتے ہی نہیں. ان کی ایک اور وجہ تو دساں جو میں نتیجہ کرے, نتیجہ ہے کہ سارے بڑے صغیر باپ کو عزت کرنا, سارے دادے پردادے قربان یا کوئی پارسی دوسری یا کوئی سکھ سی یا کوئی اللہ پر آگے دی نسل سی او نسل دا نسل او خود اندر چلتا آ رہا ہے. سانو نبی دی سنت نال محبت نہیں ہے, سانو حقیقت کے اندر قرآن نال محبت نہیں ہے. اچھا قرآن کو سمجھنے نہیں, حدیث کو سمجھنے نہیں, سنت تے چلتے نہیں. اللہ کے نبی دی سنت ہے, حدیث ہے نبی پاک دی. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے تکلیف ہوئے, درد ہوئے, سر درد ہو رہا ہے, پیٹ درد ہو رہا ہے, کن درد ہو رہا ہے, دانت درد ہو رہا ہے, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تین باری کہنا. کتنی باری؟ تین باری کہنا بسم اللہ بسم اللہ. اور اے دعا پڑھیے بسم اللہ بسم اللہ تو قد ارضنا بریقت بعدنا ویشفع سقیمنا باذن ربنا. تین باری دعا پڑھ کے, 7 باری دعا پڑھ کے اپنے آپ کو لاغ کر رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل نال انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرما دے گا. سنت چلیے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچیاں کو گل کریا کرتے, تم سنت پہ عمل کر دو پھر بچیاں نے ڈرنا ہی ہے. ہر بندہ نبی کی سنت مطابق نہیں چل رہا. سارے گھر کا رواج کی ہے, شہر کے اندر سنیا جانا سی کہ 11 بجے 12 بجے 1 بجے اٹھتے ہیں. سارے پنڈال بھی ہے رواج, ساری رات سوشل میڈیا میں لگے رہ گے یا فضولیات میں لگے رہ گے یا ٹی وی کے دیشن ٹینے میں بیٹھے رہ گے, فلمیں دیکھتے رہ گے, ڈرامے دیکھتے رہ گے. اللہ اکبر, انہیں ڈرامے اور فلمیں کرنا آنے کا اللہ بڑا غلط کرے جنہیں معاشرے میں تباہ کر دیا. ساری رات ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کے نہ فجر کا فکر نہ عشاء کا فکر, اللہ اکبر نہ فجر کی سنت کا فکر. یہاں پر ہندو گھر کے اندر فجر پڑھتا نہیں, قرآن پڑھتا نہیں. اللہ اکبر محمد کا شیلا فجر پڑھ کے رب نے قرآن کی تلاوت کرے, ذکر و اذکار کرے, اللہ خیروں برکت نازل کرنا ہے. تو سارے قرآن کے اندر ہمیشہ باپ بھی سنتا ہے, ماں بھی سنتی ہے, بیٹی بھی سنتی ہے, بیٹا بھی سنتا ہے, کوئی فکر نہیں. تو یار میرے کارڈے اگر کوئی بندہ ایک کہے کہ میرے گھر خونیاں چھٹا آدیاں نے, میرے کپڑے میں ٹک لگ جاتے ہیں, اب وقت پر سارے گھروں لڑائی نہیں جاتی, سارے گھروں اوسط نہیں جاتی, سارے گھروں میں برکتی نہیں جاتی, سارے گھر کے اندر بڑا معاملات الجھے رہتے ہیں. کہیں الجھ نہیں ملتے. فجر تو پڑھتا نہیں, قرآن کی تلاوت کرتا نہیں, ذکر و اذکار کرتا نہیں, استغفار کرتا نہیں, سنت کے مطابق تو چلنا نہیں. تو پھر ایسے معاملے ہونے میں بڑکی ہونا ہے یار. پھر پوری بھی نہیں پہنی 3 رات 4 رات گھر کے اندر مہینے بعد آتا ہے, پتہ ہی نہیں لگتا. انہاں ڈبل کرتا آیا ہوتا ہے, رہتی کھڑی فصل بجلی دے بل یا گیس دے بل کٹی جا رہا, تم بندہ کہہ رہا ہے بھائی میرے میرے گاؤں رات خراب کر بھائی خراب ہی کر رہے. سنت کے لیے اللہ کے نبی کی سنت ہے. اذان ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ارحنا یا بلال, بلال میں محمد پھٹک پجا, بلال پھٹک پجا, اذان دیتے جا. فرمایا بلال تو اذان دینا ہے, میں محمد سینے کے اندر گھر بہ جاتی ہے. کتنی محبت ہے یار, کتنا پیار ہے اذان دینا. اذانہ دیا کرو, اذان دینے والی بات اپنے بچوں کو سکھایا کرو, اپنے گھر کے اندر اذان دیا کرو. اللہ پر خیر برکت ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے, شیطان دور جانا ہے, اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ اکبر. سنت کے چلیے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور لوگ اللہ پاک نے دین کو مکمل فرما دیتا ہے. اللہ پر دین اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے اللہ نے پورا فرما دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دین دی بات, ہر نیکی دی بات کو آگاہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کسی بڑے بڑے دی بات دین نہیں بن سکتا. دین وہی ہے جو اللہ نے آسمان کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل دے ذریعے اللہ کے نبی نے سینے تے نازل فرمایا اللہ کا قرآن پڑھا کر برکتاں نازل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قادر تیرا تمام کریا کر نفل تمام کریا کر سنن نسائی دے اندر آندا ہے اپنی سودا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا ہے اللہ کے نبی مگر دیاں دو رکھتا ہمیشہ گھر پڑا کر دے اپنی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی فجر دیاں دو چھڑتا ہمیشہ گھر پڑا کر دے ایک گھر والے واسطے بھی سبق ہے اللہ پر بچیاں دے دل دے اندر بات لائے گی میرا ابا نماز پڑھا کردا سی میرا ابا نفلہ کا اہتمام کریا کرتا سی میرا ابا سنتاں کا اہتمام کریا کرتا سی میرا ابا سویرے ویلے اٹھ کے کنجراں نو نہیں سی چلایا کردا کنجریاں دے گانے نہیں سی چلایا کردا میرا ابا سویرے ویلے اٹھ کے قرآن پڑھیا کرتا سی میں اپنے ابے نو سنیا کرتا سا کہ میرا ابا فجر ویلے قرآن پڑھیا کرتا سی سنتا پڑھیا کرتا سی تے رات رات کے نفل نوافل دے قرآن پڑھیا کرتا سی اللہ پر ایک تے خیر و برکت ہوئے گی ایک نبی کی سنت ادا ہوئے گی اور دوسرا تیسرا عمل گھر والوں بچیاں نو سبق ملتا رہے گا پریکٹیکل ساڈے بچے نہیں کرتے جو اسی کہتے ہیں ساڈے بچے وہ کرتے ہیں جو اسی کرنے ہیں جو اسی کرنے ہیں خربوزہ نو لے کے ہم پھڑتا ہے اگر آپ ابا نمازی ہوئے اللہ کے فضل اور اولاد خود بخود نمازی بڑھ جاتی ہے ابا قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری ہوئے پترا کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے اللہ انہوں کعبے کا امام بنا دے اللہ انہوں مسجد نبی کا امام بنا دے میرا باپ قرآن پڑھا کرتا سی اللہ اکبر پترا اولاد کے دلوں کے اندر شوق اور ذوق پڑھنے واسطے ماں باپ کو نیک ہونا ضروری ہے ماں باپ کو نیک ہونا ضروری ہے آج نہیں میری گندہ کر دیا تھوڑے واسطے ضرور میں لیکن خدا اپنے حال سے بھی رحم کرے گا اپنے بچیاں کے حال سے بھی رحم کرو ٹھیک ہو جاؤ اپنے اللہ پر صبح کو لا کے اپنی معمولات زندگی کو سنت مطابق بنائیے فجر ویلے کوئی سنتا نہ ہو چھوٹا بڑا ایانا سیانا مرد عورت کوئی سنتا نہ ہو اٹھ گئے چل نماز کا ٹائم چل سونا حرام ہے ممنوع اللہ کے نبی نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اٹھا کرو نماز پڑھا کرو اللہ اکبر جنہ بندہ آتا ہے میرے تے جادو ہو گیا میرے تے فلاں ہو گیا کھ بھی نہیں ہوتا آیا حدیثاں تے نہیں ہوتا باقیاں تے ہوتا ہے انہاں نے نہیں ہوتا انہاں نے جب بڑے سیانے نے اللہ کے فضل نال وہ سارے میرے نہیں آتے انہوں نے پتہ ہے رب ہی ہوتا ہے یہ رب نو منتا ہے یہ درجانا جو کھٹے ہی ہونا ہاں بہترین عمل کرے 10 دن کے بعد ختم کر دینا اگر میرا پتہ چلتا ہے نا میرے دل کے اندر وسوسے نہیں جاتے یہ بھی شیاطین کا عمل ہوتا ہے وسوسے گندے وسوسے آتے بیسیکل یہ کہ اسی سارا دن کام ہی ہوتا کرنے ہیں وہ سارا دن پھر ساری رات بھی وسوسے شیطان نہیں آنے لیکن انہاں ضرور کرنے واسطے اگر مجھے بھی نام دس دینا بار بار وضو کریا کرو کی کریا کرو وضو کریا کرو تھوڑے بچے گندے میں رات کو بچہ ڈر جاتا ہے اٹھ جاتا ہے تو روتا ہے ٹھیکتا ہے چلاتا ہے منایا بھی نہیں بنتا انہوں واسطے بہترین عمل ہے بچے کو وضو کرایا کر بچے کا وضو والا پانی آپ وضو کرایا کر یا آپ وضو کر کے اپنے وضو والے پانی کے بعد بچے کو وضو کرایا کر انشاءاللہ شیاطین دے وسوسے ختم ہو جائیں گے دوسرا کرنا وہ کام کیے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بار بار پڑھا کرو آیات کرسی پڑھا کرو قل رب الفلق قل رب الناس پڑھا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان عامۃ من کل عین لامۃ ایک 3 بار کلمات پڑھ کے اپنے بچیاں کو دم کریا کرو سورہ وقت ٹھیک ہے جو صبح وقت تم دم کر دو گے بچے رب کی نگرانی کے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ شام تک کوئی روے ہونے کا نہیں کہ یاد کے نال شام جب یہ دم کر دے گا پوری رات تیرے بچے تے تو اللہ کی حفاظت کے اندر رہے گا اللہ کی نگرانی کے اندر رہے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ٹائم جو اوپر ہو گیا بات ختم کرنا ضرور